میرے وہم و گمان میں بنا تھا کہ چھوٹی سی غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے۔ پہلے میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے بے دخل کر دیا، اور آج بھابھی مجھے دوبارہ سے تانے دے رہی تھی۔ وہ مجھے میرے ماضی کی یاد دلا رہی تھی، جبکہ وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میرا اس میں کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ میں نے ماضی میں جو کچھ بھی کیا تھا اپنے گھر والوں کی مرضی سے کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے گھر والوں نے مجھے بری طرح سے دھتکار دیا۔ ابھی میں کچن میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، میری بھابھی وہاں پر چلی آئی۔ انہوں نے میرے منہ کے سامنے سے پلیٹ ہٹائی اور میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا شوہر کما کر نہیں لاتا جو تم 3 وقت عیاشی کرتی ہو۔ اسی وقت ہی میرا بھائی کچن میں داخل ہوا اور مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے، کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے مجھ سے نظریں چرا لیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، بھابھی پہلے ہی بول پڑی، ارے میں نے اسے صرف اور صرف یہ کہا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد برتن دھو دینا، لیکن اس نے میرے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی۔ آپ خود ہی بتائیں کہ میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ ایک تو ہم نے اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور دوسرا یہ مجھے ہی آنکھیں دکھاتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں بہت جلد ہی اسے گھر سے بے دخل کر دوں گی۔ میں حیرانگی سے بھابھی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جو کہ بہت ہی عمدگی سے جھوٹ بول رہی تھیں۔ انہیں خدا کا ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ انہیں یہ بھی ڈر نہیں لگتا تھا کہ اگر کسی دن ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہوا تو وہ کیا کریں گی۔ میری بھابھی اس وقت کسی فرعون سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بھائی نے ہمیشہ کی طرح بھابھی کی بات پر یقین کرنے کا فیصلہ کیا اور مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہیں جتنا معصوم سمجھتا ہوں تم اتنی معصوم ہو نہیں، تم بھی اندر سے پوری ہو۔ اب میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ کوئی بھی مجھ پر یقین نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ میری اپنی ماں بھی مجھے گالیاں دیتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تیری بھابھی تیرے ساتھ برا سلوک کرتی ہے تو اس میں ساری غلطی تیری اپنی ہے، تو ایسی حرکتیں ہی نہ کیا کر کہ جس سے تیری بھابھی کو غصہ چڑھے۔ میرے سامنے سے کھانا اٹھانے کے بعد میری بھابھی وہاں سے چلی گئی۔ میں جو ایک دن سے بھوکی تھی وہیں پر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ یا اللہ میری مدد کریں، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکالیں۔ مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے لوگوں کی باتیں برداشت کر سکوں۔ مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہے کہ میں مزید صبر کر سکوں۔ میں وہیں پر بیٹھ گئی اور اپنے رب سے فریاد کرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ صرف میرا رب ہی ہے جو ان مشکل حالات سے مجھے نکال سکتا ہے۔ مجھ پر ایک بہت ہی بڑی آزمائش آئی ہوئی تھی، جس آزمائش کو میں بہت ہی صبر سے جھیل رہی تھی۔ مجھے کبھی کبھار خوف محسوس ہوتا تھا کہ اگر کسی دن میرا یہ صبر ٹوٹ گیا تو میری ساری محنت رائے گاہ نہ چلی جائے۔ شام کا وقت تھا، میں بھابھی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اچانک ہی ان کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں بھاگی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے جلدی سے زمین سے اٹھایا۔ بیٹے کی آواز سن کر بھابھی بھی جلدی سے باہر آ گئیں۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو وہ کسی چیل کی طرح مجھ پر جھپٹی اور میرے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں جو پہلے ہی سر درد کی وجہ سے دوہری ہو رہی تھی، میرے لیے مزید تکلیف برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ میں اماں کو اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اماں نیند کی گولیاں کھا کر سوئی ہوں۔ جہاں تک بھائی کا سوال تھا تو بھائی بھی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ بھابھی کے بچے بھی اپنی ماں کو مجھے پیٹتا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کرم جلی، ایک تو ہم تم پر احسان کریں، ایک تو ہم تمہیں اپنے گھر میں جگہ دیں اور دوسرا تم میرے ہی بچوں کو تکلیفیں پہنچاؤ۔ کرم جلی، اب میں تجھے اس گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گی۔ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکلو۔ بھابھی نے مجھے زمین سے اٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے باہر دھکیلنے لگی۔ میں خود کو ان سے چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد انہوں نے مجھے دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور مجھے کہنے لگی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اپنے شوہر کے پاس جاؤ، صرف وہی ہے جو تمہیں برداشت کر سکتا ہے۔ میں زور زور سے دروازہ بجانے لگی اور بھابھی کو کہنے لگی کہ مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کریں۔ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ میرا شوہر تو اس وقت خود بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے۔ ارے وہ اپنی مدد نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کیسے کرے گا؟ بھابھی مجھ پر رحم کریں، یہ دروازہ کھول دیں۔ پہلے ہی مجھ پر تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اگر آپ یہ دروازہ بھی مجھ پر بند کر دیں گی تو میں بالکل بے بس ہو جاؤں گی۔ بھابھی کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ میں اس گھر کے سامنے ہی بیٹھ گئی اور فریادیں کرنے لگی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے ایک مردانہ آواز سنائی دی، دنیا والے دروازہ بند کر دیں تو اوپر والے کا دروازہ ہمیشہ ہی کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دروازہ انسانوں پر کبھی بھی بند نہیں کرتا۔ لوگوں سے مدد مانگنے کے بجائے تم اللہ سے مدد مانگو۔
اللہ تمہاری مدد ضرور کریں گے اور تمہیں اس مشکل سے باہر نکالیں گے۔ پہلے تو میں حیران ہوئی، جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری آنکھیں چند لمحوں کے لیے ٹھہر گئیں۔ وہاں پر ایک وجیح مرد کھڑا تھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ 3 سال ہو گئے ہیں میں یہ آزمائش برداشت کر رہی ہوں، مگر اب مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری ہمت جواب دینے لگی ہے۔ اپنے آپ کو مزید مضبوط کر لو بی بی، ہو سکتا ہے کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہو اور تمہارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہو۔ تم بس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنے لیے دعا کرتی رہو، تمہارے لیے ضرور بہتری ہوگی، میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگا، نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کی پیٹھ کو دیکھتی رہی جب تک وہ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہوا، تب تک میں وہیں پر کھڑی رہی۔ اس کی باتوں سے مجھے ہمت ملی تھی اور میرے دل میں دوبارہ سے امید کی کرن جاگی تھی۔ میرا ایمان دوبارہ سے پختہ ہونے لگا تھا۔ اب میرا ارادہ اپنے شوہر کے پاس جانے کا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ آخر کس حال میں ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے میں نے اس کے پاس چکر نہیں لگایا تھا۔ دل میں کہیں یہ خواہش بھی دبی ہوئی تھی کہ خدا کرے اسے ہوش آ گیا ہو۔ میں نے قدم اٹھایا ہی تھا، مجھے یاد آیا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ پھر جلدی سے محلے کی ایک عورت کے پاس گئی، اس سے کچھ پیسے ادھار لیے۔ وہ مجھے پیسے دینے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی اور میں اپنے بھائی کے رحم و کرم پر ہوں۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا اور اسے کہا کہ میرے شوہر کو ہوش آ گیا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں، تم فکر مت کرو، میں تمہیں ڈبل پیسے واپس کروں گی۔ لالچ میں آ کر وہ مجھے پیسے دینے کے لیے راضی ہو گئی۔ پورا راستہ میں اپنے رب سے یہی دعا کرتی رہی کہ میرے شوہر کو ہوش آ گیا ہو، کیونکہ اب میں اسے ہنستے کھیلتے اور بولتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ہسپتال پہنچ گئی۔ جب میں نے نرس سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا تو وہ قدرے پریشان نظر آنے لگی۔ اس نے کہا کہ تم تھوڑی دیر یہاں پر ٹھہرو، میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں، پھر میں تمہیں اس بارے میں بتاتی ہوں۔ وہ وہاں سے چلی گئی جبکہ میں باہر ہی بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے چہرے پر اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارے شوہر کا تھوڑی ہی دیر پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ نرس کی بات سن کر مجھے لگا کہ کسی نے مجھ سے میرے گھر کی چھت چھین لی ہے۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا شوہر مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں؟ کیا اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں اس زمانے کے لوگوں کی باتیں کتنی مشکل سے برداشت کر رہی ہوں؟ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اسی نرس کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی۔ نرس میری ذہنی حالت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور صبر کرنے کا کہا۔ میں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اسے چلاتے ہوئے کہا کہ سب لوگ ہی مجھے صبر کرنے کے لیے کہتے ہیں، نہیں ہوتا مجھ سے مزید صبر، تھک گئی ہوں میں صبر کر کر کے۔ شاید وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں۔ وہ بیزار ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ میں بھاگی ہوئی اس کمرے میں گئی جہاں پر میرا شوہر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ میں بے یقینی سے اس کے وجود کو دیکھ رہی تھی اور اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، لیکن یہاں پر تو ایک مشکل ختم ہونے کے بعد دوسری مشکل شروع ہو گئی۔ اس وقت میں ساری باتیں بھول گئی تھی۔ میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ مایوسی کفر ہے۔ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے رب سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز چھین لیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک اچھی چیز عطا کرتا ہے۔ میں اپنے شوہر کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اسے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ قریب کھڑی نرس نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے باجی، اس طرح کا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ میت کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ میں نے نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ میرے شوہر کو مردہ مت کہو، میرا شوہر زندہ ہے، یہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور دوبارہ سے رونے لگی۔ اس وقت میرا دل بہت ہی تکلیف میں تھا۔ مجھے اس وقت صرف سورہ یاسین یاد آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اونچی اونچی آواز میں سورہ یاسین پڑھنے لگی۔ میں پورے دل سے وہ سورت پڑھ رہی تھی، آنسو میری آنکھوں سے تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد کچھ ایسا ہوا کہ میں دنگ رہ گئی۔ میں بچپن سے ہی بہت نیک تھی اور بہت وظیفے کرتی تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت تھی۔
چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنا بھی مجھے گناہ لگتا تھا اور میرے دل میں ہمیشہ یہی ڈر رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میں انسانوں کی ناراضگی تو برداشت کر سکتی تھی، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کسی دن میری نماز قضا ہو جاتی تو میں سارا دن بیٹھی روتی رہتی تھی۔ اماں جب یہ دیکھتی تو مجھے تسلیاں دیتی، لیکن اماں کی بات سن کر میں کہہ دیتی کہ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اماں مجھے سینے سے لگا لیتی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتی کہ فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوتا، اور تم تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندی ہو۔ جی ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندی بننے کا بہت شوق تھا۔ کبھی کبھار اماں میرے سامنے تشویش کا اظہار کرتی تھیں اور مجھے کہتی تھیں کہ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ ہوتے ہیں آزمائشیں بھی انہی لوگوں پر آتی ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں جوش سے کہتی تھی کہ میں ساری آزمائشیں سہ لوں گی۔ میری باتیں سن کر اماں کا دل دہل جاتا تھا اور وہ فوراً اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے کہتی تھیں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں مت کیا کرو، تم صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہر امتحان میں سرخ رو کریں۔ FSC کے امتحان دے کر فارغ ہوئی تو گھر میں بھائی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ بھائی اپنی مرضی سے شادی کر رہا تھا اور جو لڑکی انہوں نے چنی تھی وہ لڑکی حد سے زیادہ ماڈرن تھی۔ اس وقت میرے ابا جان بھی زندہ تھے۔ جب ابا جان کو اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں پتہ چلا تو ابا جان نے سختی سے انکار کر دیا اور بھائی جان کو کہا کہ اگر انہوں نے ابا جان کی مرضی کے خلاف شادی کرنے کی کوشش کی تو وہ انہیں گھر سے باہر نکال دیں گے۔ بھائی جان پر اس وقت عشق کا بھوت چڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے اماں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ شادی کریں گے تو صرف اسی لڑکی سے ہی کریں گے، اور اگر اس کے لیے انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں بھائی کا یہ روپ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی اور مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ ابا جان نے اپنی ساری زندگی بھائی جان کے لیے لگا دی تھی۔ وہ بھائی جان کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ ایک بار بھائی کو موٹر سائیکل دلانے کے لیے انہوں نے اپنی سب سے قیمتی زمین بیچ دی تھی۔ اس زمین سے وہ بے حد محبت کرتے تھے۔ ہم جب بھی گاؤں جایا کرتے تھے تو ابا اس زمین پر گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے۔ جب میں ابا سے پوچھتی تو وہ مجھے کہتے کہ اس زمین پر انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر کام کیا ہے اور اس زمین سے انہیں بہت زیادہ محبت ہے۔ اگر ان کا بس چلے تو وہ دوبارہ اسی زمین پر ہی گھر بنائیں گے۔ جب ابا نے وہ زمین بیچی اور وہ کاغذات کسی اور کے حوالے کیے تو ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ مجھے اس وقت اپنے بھائی پر بہت غصہ آیا تھا۔ جو پتھر کا انسان تھا، اس کے اندر لگتا تھا کہ احساسات اور جذبات ہیں ہی نہیں۔ میں جب بھی اسے سمجھاتی تھی وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے خاموش رہنے کا کہتا تھا اور میرا مذاق بناتا تھا کہ مولانی صاحبہ یہ لیکچر کہیں اور جا کر جھاڑو، میری مانو تو یوٹیوب پر اپنا چینل شروع کر دو، بہت پیسے کماؤ گی۔ اس کی اس طرح کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے جنہیں میں پی جاتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کے سامنے آنسو بہانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ جب اسے اپنے والدین کے آنسو دکھائی نہیں دیتے تو پھر میں کس کھیت کی مولی تھی۔ بھائی نے ابا سے بغاوت شروع کر دی تھی۔ اب بھائی ابا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا اور نہ ہی وہ ابا سے کسی بھی قسم کی کوئی بات کرتا تھا۔ ایک دن ابا صحن میں اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ابا مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تجھے پتہ ہے میں نے اپنی ساری زندگی اپنے بیٹے کے اوپر لگا دی، اس کی پرورش میں نے ذرا بھی کمی نہیں چھوڑی، میں اسے ایک بہت ہی اچھا انسان بنانا چاہتا تھا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں بہت بری طرح سے ناکام ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کر ابا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ابا کو میں نے زندگی میں پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا۔ اسی وقت ہی بھائی جان گھر کے اندر داخل ہوئے اور ابا کو روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، مہربانی کریں ابا، یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے جا کر لگائیں۔ مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ یہ سب کھیل اس لیے کھیل رہے ہیں کہ مجھے اپنے مقصد سے پیچھے ہٹا سکیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بہت اچھے طریقے سے بتا دیتا ہوں، میں ہر صورت اس لڑکی سے ہی شادی کروں گا، اور اگر کسی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو پھر میں لحاظ نہیں کروں گا۔ بھائی کی بات سن کر میں چیخ پڑی۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ تم اپنے باپ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ اس لہجے میں ہی بات کر رہا ہوں جس لہجے میں مجھے بات کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ ابا نے اچانک ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے ابا کو سہارا دیا اور فکر مندی سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے ابا جان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ان کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی کو کہہ دینا کہ وہ اپنی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب سے خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ میں نے ان کے پیچھے جانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ وہ فی الحال کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔
رات کے وقت میں ان کے کمرے میں کھانا دینے کے لیے گئی، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اماں نے بھی مجھے روک دیا اور کہنے لگی، ارے اس شخص کے اتنے زیادہ نخرے نہ اٹھاؤ۔ اماں بھی اس وقت صرف اور صرف اپنے بیٹے کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ کچھ خدا کا خوف کر لیں، آپ جس انسان کے بارے میں یہ باتیں کر رہی ہیں وہ انسان آپ کا شوہر ہے، اس نے اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے۔ اماں منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں میری کوئی بھی عزت نہیں ہے اور میرے ابا کے علاوہ کوئی بھی میری باتوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ صبح کے وقت میری آنکھ ایک چیخ کی آواز پر کھلی۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی اور دعا کرنے لگی کہ سب خیر ہو۔ باہر کا منظر دیکھا، قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ صحن میں بہت ساری عورتیں جمع تھیں، جبکہ امی ایک کونے میں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ میں تیزی سے اماں کے پاس گئی اور ان سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے اتنا واویلا کیوں مچایا ہوا ہے؟ میری بات سن کر اماں نے مجھے گلے سے لگایا، اور اگلی بات جب میں نے سنی تو میری رہی سہی ہمت ختم ہو گئی اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دراصل میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ چند دن تو بہت ہی سوگ میں گزرے، لیکن اس کے بعد زندگی دوبارہ سے معمول پر آ گئی۔ اماں دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ بھائی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھائی کو خوش دیکھ کر میرے دل سے اس کے لیے بددعائیں نکلتی تھیں۔ اسی کی وجہ سے ہی تو میرے ابا مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ بے صبری سے اماں کی عدت مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور جیسے ہی اماں کی عدت مکمل ہوئی اسی دن ہی وہ اماں کو لے کر اس لڑکی کے گھر چلا گیا۔ مجھے اس سے اس قدر جلد بازی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ خدا کے لیے تھوڑا سا تو صبر کر لو، زیادہ نہیں تو 6 مہینے کے لیے ہی رک جاؤ۔ اور پھر یوں میری بھابھی ہمارے گھر میں آ گئی۔ وہ عورت مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد مجھ پر یہ راز بھی عیاں ہو گیا جب اماں نے ایک دن مجھے بتایا کہ تمہاری بھابھی کو پتہ ہے کہ تم نے اس شادی کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی، اسی وجہ سے ہی وہ تمہیں پسند نہیں کرتی۔ میں نے اماں کی طرف حیرت سے دیکھا اور انہیں کہا، کیا آپ نے بھابھی کو خود یہ سب کچھ بتایا ہے؟ اماں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا، یہ تمہارے بھائی کی کرم نوازی ہے۔ بھائی اور بھابھی دونوں ہی مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر چہرے پھیر لیتے تھے۔ بھابھی مجھ سے ضروری بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اچانک ہی انہیں میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ اس وقت میری عمر صرف اور صرف 19 سال تھی اور میں اس عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر داخل ہونے کی اجازت دی تو بھابھی مسکراتے ہوئے میرے کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ ان 6 مہینوں میں پہلی بار انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا تھا۔ مجھے خوشگوار حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے لیے جلدی سے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ میں ایک امید لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، مجھے مایوس مت کرنا۔ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے مجھ سے بات کر رہی تھیں، لیکن ان کے لہجے کی چبھن کو میں بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر رہی تھی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگیں کہ دراصل میں تمہاری شادی کے حوالے سے تم سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میرا ایک کزن ہے، وہ بہت اچھا ہے اور نیک ہے، وہ تمہارے لیے بالکل ٹھیک رہے گا۔ اگر تم ہاں کر دو تو کیا میں تمہارے لیے رشتے کی بات چلاؤں؟ بھابھی کی بات سن کر میں تڑپ اٹھی۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور انہیں کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کریں، آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ میں پڑھائی کرنا چاہتی ہوں، میری پڑھائی میں شادی کو رکاوٹ نہ بنائیں۔ وہ یکدم ہی غصے میں آ گئی اور مجھے کہنے لگیں کہ میرے شوہر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ تمہارے اخراجات مزید اٹھائے۔ ایک تو ہم تم پر احسان کر رہے ہیں اور تمہاری شادی ایک بہت ہی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اور دوسرا تم ہمیں ہی نخرے دکھا رہی ہو۔ میں نے اپنی بھابھی کو کہا کہ آپ کا شوہر میرا بھائی بھی ہے اور آپ مجھ پر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں کر رہی، بلکہ میرا پورا حق ہے اس گھر پر۔ میں بھی حق رکھتی ہوں اور ابا کی جائیداد پر بھی میں حق رکھتی ہوں، اس لیے مجھے دوبارہ یہ طعنہ دینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میں نے انہیں انتہائی غصے سے کہا اور اپنے کمرے سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس کی کتنی بڑی سزا بھگتنی پڑے گی۔ شام کے وقت میرا بھائی انتہائی غصے سے میرے کمرے میں آیا اور مجھ پر چیختے ہوئے کہنے لگا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ اس کے ساتھ میں نے کسی بھی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ میں نے صرف اور صرف اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور تعلیم حاصل کرنا میرا حق ہے۔ جہاں تک پیسوں کا سوال ہے تو آپ پیسوں کی فکر مت کریں، میرا باپ میرے لیے اتنے پیسے تو چھوڑ کر گیا ہی ہے کہ میں اپنی تعلیم عزت کے ساتھ مکمل کر سکتی ہوں۔ تمہیں کوئی تعلیم مکمل کرنے دے گا تب ہی نا۔ تم نکاح کی تیاریاں شروع کرو، 1 ہفتے کے بعد تمہارا نکاح ہے۔
یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا اور کمرے کا دروازہ بھی باہر سے لاک کر دیا۔ میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور دروازہ کھولنے کے لیے کہنے لگی۔ پورا دن میں کمرے کے اندر ہی قید رہی۔ شام کے وقت اماں نے دروازہ کھولا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ جب تمہیں ایک بار بھائی شادی کے لیے کہہ رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ اگر تم ایسا ہی کرتی رہی تو وہ دونوں مل کر تمہیں گھر سے باہر نکال دیں گے۔ اماں کی بات سن کر میں نے بے چینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا اگر وہ یہ سب کریں گے تو آپ کچھ نہیں بولیں گی؟ اماں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا نہیں، اس بار میں کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں خود اپنے بیٹے کے رحم و کرم پر ہوں۔ بھابھی نے بھائی کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ میں نے بھی بھائی کو کہہ دیا کہ ایک شرط پر نکاح کروں گی، اگر آپ مجھے مزید 2 جماعتیں پڑھنے کی اجازت دیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ بے شک میرا یونیورسٹی میں داخلہ نہ کروائیں، مجھے گھر میں ہی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے 2 سال کا عرصہ بھی چاہیے۔ بھابھی کہنے لگی ٹھیک ہے، ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر ایسا ہوا بھی کہ وہ اپنے کزن کو لے کر میرے گھر آ گئیں۔ اب صرف رشتہ طے ہونا تھا، شادی 2 سال کے بعد ہونی تھی۔ لڑکے والے میری سوچ سے بھی زیادہ اچھے تھے، وہ بہت سلجھے ہوئے اور تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ لڑکے کی ماں نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ تم فکر مت کرو، شادی کے بعد بھی تم جب تک پڑھنا چاہو گی تمہیں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی۔ پہلے بھابھی نارمل تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرے سسرال والے تو بہت زیادہ اچھے ہیں اور وہ میرا حد سے زیادہ خیال رکھتے ہیں تو ان کے انداز بھی بدلنے لگے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے بہت ہی عجیب و غریب باتیں کہتی تھیں۔ کبھی کبھار تو وہ مجھے یہ بھی کہتی تھی کہ لگتا ہے کہ تمہارا ان لوگوں کے ساتھ پہلے ہی کوئی رابطہ تھا، اسی وجہ سے تو وہ لوگ تمہارے دیوانے ہو گئے ہیں۔ مجھے بھابھی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میں تو شکر ادا کر رہی تھی کہ مجھے اتنے اچھے لوگ مل گئے ہیں۔ جب ساس نے مجھے کہا کہ میں شادی کے بعد یونیورسٹی جا سکتی ہوں تو اس دن میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو کہہ دیا کہ آپ میرا جلد از جلد نکاح کر دیں، مجھے نکاح کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت بھابھی چلانے لگی اور کہنے لگی دیکھو تو کیسے اپنے منہ سے اس طرح کی بات کر رہی ہے، ارے کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے؟ لڑکیاں اپنے منہ سے یہ سب کہتی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے انتہائی بیزاریت سے بھابھی کے چہرے کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصے پہلے آپ بھی مجھ سے یہی بات کر رہی تھیں اور میری منتیں کر رہی تھیں کہ میں ہاں کر دوں، اور اب جب میں خود ہی ہاں کر رہی ہوں تو پھر آپ یہ ڈرامے لگانے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھا آپ نے یہ مجھ سے کتنی بدتمیزی کرتی ہے۔ بھابھی دوبارہ سے بھائی کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن بھائی نے اس بار بھابھی کی طرف توجہ نہیں دی اور مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے، تمہارا نکاح 1 ہفتے کے بعد طے کر دیا جائے گا، میں بھی اب تمہیں مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ ان کی باتوں سے اب مجھے تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ بھابھی میرے پاس آئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے خوشیاں انجوائے کرنے کی اجازت دے دوں گی؟ میں نے انہیں کہا کہ آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، میرا رب ہر موڑ پر میری مدد کرے گا اور آپ کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ 2-3 دن رہتے تھے نکاح کو۔ میں چھت پر گئی کپڑے پھیلانے کے لیے، مجھے یہ سب کرنے کے لیے بھابھی نے ہی کہا تھا۔ جیسے ہی کپڑے پھیلا کر فارغ ہوئی اچانک ہی ایک لڑکا پھلانگ کر میری چھت پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ اونچی اونچی آواز میں کہنے لگا ارے تم نے خود ہی تو مجھے بلایا تھا اور اب خود کیوں مکر رہی ہو؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تم گھبرا رہی ہو، لیکن میرے ہوتے ہوئے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سچی محبت کی ہے، اور اب جب اپنی محبت کے لیے آواز اٹھانے کا وقت آیا ہے تو پھر شرم کیسی؟ امی بھی چھت پر ہی میرے ساتھ موجود تھیں۔ میں نے خوف سے امی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ امی نے اس لڑکے کو کہا اے تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اسی وقت ہی بھابھی وہاں پر چلی آئیں اور واویلا مچاتے ہوئے کہنے لگی ارے دیکھا میں کہتی تھی کہ اس لڑکی کے لچھن مجھے ٹھیک نہیں لگتے، لیکن کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ بھائی بھی وہیں پر چلا آیا اور پھر بھابھی نے اپنے پاس سے کہانی بنا کر بھائی کو سنائی۔ وہ لڑکا بھی بھابھی کا ساتھ دے رہا تھا، تینوں ایک طرف ہو گئے تھے۔ میں نے بے یقینی سے امی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ امی کچھ بول کیوں نہیں رہیں۔ وہ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میرا اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف تو مجھے اس وقت ہوئی جب امی نے بھی ان لوگوں کا ہی ساتھ دیا اور پھر بھابھی نے اسی وقت ہی میرا نکاح اس لڑکے سے کر دیا۔ جب میں وہاں سے رخصت ہو رہی تھی تو امی میرے سامنے آ گئیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے کہنے لگیں کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں تمہارے خلاف جانے کی کوشش کرتی تو پھر تمہاری بھابھی میرا جینا حرام کر دیتی۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اس عمر میں لڑائی جھگڑوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ میں بس خاموشی سے معاملہ نپٹانا چاہتی تھی۔ میں نے اماں کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا اور انہیں کہا کہ یا تو آپ میری سگی ماں نہیں ہیں یا پھر آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔
ایک ہفتے سے میں جس آدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھی وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ میرا رشتہ کہیں اور طے ہوا تھا اور میرا نکاح کسی اور لڑکے کے ساتھ ہو گیا تھا۔ جب وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر گیا تب میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس کی ماں مجھے دیکھ کر غصے سے اس سے پوچھنے لگی کہ یہ لڑکی کون ہے، مجھے یہ نہ کہنا کہ تو نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے۔ اماں تم بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو، میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے اور آج سے یہ میری بیوی ہے۔ اس کو گھر میں بالکل ویسی عزت ملنی چاہیے جیسے عزت کی یہ مستحق ہے، اور اگر کسی نے بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی یا اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں خود ہی اسے دیکھ لوں گا۔ فی الحال میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپس آ کر آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ اس نے اپنی بہن کو آواز دی۔ اس کی بہن مجھے اس کے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ وہ ایک بہت ہی بڑا کمرہ تھا اور یہ گھر بھی کافی بڑا تھا۔ وہ لوگ اچھے خاصے معلوم ہو رہے تھے۔ اس کے گھر والے بھی کافی سلجھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں اس انسان نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا تھا۔ رات کے وقت جب وہ کمرے میں آیا تو وہ بہت زیادہ شرمندہ لگ رہا تھا۔ وہ میرے قریب بیٹھ گیا اور اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ میں نے شکایتی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ میں تمہاری بھابھی کا کلاس فیلو تھا۔ تمہاری بھابھی سے میری اچھی خاصی دوستی بھی تھی۔ اسی سے ملنے کے لیے ایک بار میں تمہارے گھر آیا تھا۔ اس دن میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ تم مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے تمہاری بھابھی سے اس بارے میں بات کی لیکن تمہاری بھابھی نے صاف انکار کر دیا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر میری تم سے شادی ہو گئی تو اس کی حقیقت بھی سب لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ اسی وجہ سے اس نے مجھے ٹال دیا اور پھر تمہارا رشتہ اس نے کسی اور جگہ پر کر دیا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ تمہارے سسرال والے بہت اچھے ہیں اور اس کے شوہر سے زیادہ پیسے تمہارا شوہر کماتا ہے۔ یہ بات اب اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تمہیں کسی ایسی جگہ پر پھینکنا چاہتی تھی کہ جہاں پر تمہارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اسی لیے اس نے یہ پلان بنایا اور مجھے بھی اس پلان میں شامل کر دیا۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف ایک چیز تھی کہ میں بس تمہیں کسی طرح سے حاصل کر لوں، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے اب تم سے نکاح تو کر لیا ہے لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر مت کرو، میں تمہارے گھر والوں کو حقیقت کے بارے میں جا کر بتا دوں گا۔ میں انہیں سب سچ بتا دوں گا کہ اس میں تمہارا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ تمہاری بھابھی نے ہی ایک چال چلی تھی۔ اس نے ایک تصویر میرے سامنے کی جس میں وہ میری بھابھی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا کہ ان تصویروں کو بھی میں نے سب کو دکھانا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تصویریں دیکھنے کے بعد تمہارے بھائی کو اپنی بیوی سے شدید نفرت ہو جائے گی۔ اس شخص کی باتیں سن کر میں ایک لمحے کے لیے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ شخص میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے۔ تم اچھے انسان معلوم ہوتے ہو۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ساری زندگی میرے ساتھ وفا کرو گے اور میری ضروریات کا خیال رکھو گے تو پھر مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل میری ایک اچھی عادت یہ تھی کہ میں بہت جلد ہی حالات کو قبول کر لیتی تھی۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تم مجھ پر اس وقت تک حرام ہو جب تک کہ میں تمہارے گھر والوں کو حقیقت کے بارے میں نہیں بتا دیتا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ چلو اب تم بھی سونے کے لیے چلی جاؤ، تم کافی زیادہ تھک گئی ہوگی۔ میں خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس دن مجھے بہت ہی پرسکون نیند آئی تھی۔ شادی کے تیسرے ہی دن وہ مجھے کہہ کر گیا کہ میں تمہارے گھر جا رہا ہوں اور آج ہی سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ لیکن شام کے وقت مجھے جو خبر ملی وہ سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میرے شوہر کا بہت ہی برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں بھاگی ہوئی ہسپتال گئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ کومے میں چلا گیا ہے۔ جب سسرال واپس آئی تو سسرال والے مجھے قبول ہی نہیں کر رہے تھے اور مجھے تانا دے رہے تھے کہ یہ سب کچھ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم میرے معصوم بچے کی زندگی میں نہ آتی تو اس کے ساتھ کبھی بھی یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ساس نے مجھے دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں روتی ہوئی دوبارہ سے اپنے گھر واپس چلی آئی۔ بھابھی کو میری حالت دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ہمیشہ سے ہی تباہ و برباد دیکھنا چاہتی تھی۔ یوں میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگی مگر بھابھی مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی۔ وہ مجھے بہت تکلیفیں پہنچاتی تھیں، ہر وقت ہی مجھے باتیں سناتی رہتی تھیں۔ میں سارے گھر کا کام کرتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی مجھے گالیاں سننے کو ملتی تھیں۔ بھائی بھی میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اور اماں تو بھابھی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ انہیں یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ میرا ساتھ دے دیں تو بھابھی ان کے ساتھ کچھ برا کرنے لگ جائیں۔ اس دوران ہی 3 سال گزر گئے اور پھر 3 سالوں کے بعد بھابھی نے مجھے دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔
میں نے حیرت سے گردن اٹھا کر دیکھی تو میرا شوہر مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ ہاتھ تھام لو۔ اس کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ ہی وہاں پر کوئی نرس تھی اور نہ ہی کوئی مشین تھی۔ صرف ایک بستر تھا جہاں پر میرا شوہر لیٹا ہوا تھا اور میں اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے دوبارہ سے کہا کہ وہ ہاتھ تھام لو، وہ ہاتھ تھام لوگی تو تمہاری زندگی میں دوبارہ سے خوشیاں آ جائیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر اس کے ساتھ ہی میرے وجود کو جھٹکا لگا۔ میں نے دیکھا کہ میں اس وقت اپنے شوہر کے بیڈ پر سر ٹکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ قریب ہی وہی شخص کھڑا تھا جو مجھے گلی میں ملا تھا۔ میں روتے روتے وہیں پر سو گئی تھی اور تھوڑی دیر پہلے جو میں نے دیکھا تھا وہ ایک خواب تھا۔ تب مجھ پر یہ راز آشکار ہو گیا کہ یہ شخص وہی انسان تھا جس کا رشتہ بھابھی لے کر آئی تھی۔ یہ شخص مجھے بہت پسند کرتا تھا، لیکن جب اس کو یہ پتہ چلا کہ میرا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو گیا ہے تو یہ مایوس ہو گیا، مگر اس کے دل سے میری محبت ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ 3 سال سے کنوارا تھا، اس نے کسی بھی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے دوبارہ سے نگاہیں جھکا لیں اور مجھے کہنے لگا کہ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا۔ اسی وقت ہی میرے سسرال والے وہاں پر چلے آئے اور مجھے دھکے دے کر ہسپتال سے باہر نکال دیا۔ وہ انسان مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ اس کی ماں نے جب مجھے دیکھا تو وہ بھاگی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میرے بچے نے تمہارا کتنا انتظار کیا ہے۔ اور پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ پتہ چلا تھا کہ تمہاری بھابھی نے تمہارے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے۔ مجھے حقیقی افسوس ہوا ہے، لیکن فکر مت کرو، اب تمہاری زندگی سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ لوگ میرا خیال رکھنے لگے اور جب میری عدت مکمل ہو گئی تو اس شخص نے دوبارہ سے مجھے شادی کی پیشکش کی۔ اسی وقت ہی اپنے شوہر کی آواز بھی میرے ذہن میں گونجنے لگی جس نے مجھے کہا تھا کہ اس انسان کا ہاتھ تھام لو۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس انسان کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں تک میری بھابھی کا سوال تھا تو میری بھابھی کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ انہیں ایک بہت ہی بری بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے ان کے چہرے کی حالت بھی خراب ہو گئی اور ان کی ساری خوبصورتی ڈھل گئی۔ بھائی نے تھوڑے عرصے تک تو انہیں برداشت کیا، لیکن پھر ان پر سوتن لے آئے۔ بھابھی مجھ سے ایک بار معافی مانگنے کے لیے آئی تھیں۔ میں نے انہیں معاف تو کر دیا تھا، لیکن ان کی دی ہوئی تکلیف مجھے آج بھی محسوس ہوتی ہے۔